روزے میں ہجامہ کروانا، روزے کی حالت میں ہجامہ کر سکتے ہیں، نیز کیا اس سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ مشہود خان کراچی سے، وضو تو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے افطر الحاجم والمحجوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ثواب میں کمی ہے، کیونکہ جب آپ روزہ رکھ کے خون نکلواتے ہیں تو ایک ویکنیس ہوتی ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، روزہ کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو جائز ہے، بہرحال گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے اگر کروانا بھی ہے تو عصر کے ٹائم پہ کروائیں، جب روزے کا ٹائم تھوڑا ہو جائے۔ جیسے بعض لوگ روزے میں ایکسرسائز کرتے ہیں روزہ رکھ کے، تو بھائی صبح اگر آپ نے ایکسرسائز کر لی تو سارا دن آپ کے لیے ایک مصیبت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو ناقابل برداشت حالت ہو جائے، تو اس لیے روزے میں اگر ایکسرسائز کرنی بھی ہوتی ہے تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کی جائے، تاکہ جتنی بھی حالت غیر ہو جائے کو بھی تھوڑی دیر میں افطاری ہونے والی ہے، تو اس لیے اس سے جو ہے نا اگر ہجامہ کرنا بھی ہو تو افطاری کے قریب ٹائم پہ کیا جائے۔ اذان کی آواز سے پہلے افطار کرنا، رمضان میں افطار کے وقت بعض لوگ اذان ہونے سے پہلے ہی کھانے پینے لگتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وقت ہو جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے، اذان سن کر کھانا ضروری نہیں، کیا ان کا ایسا کہنا صحیح ہے؟ محمد وسیم انڈیا سے، جی صحیح ہے، لیکن اس میں ایک بات کا خیال کریں، آپ نے جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اپنے علاقے کے لحاظ سے، یا گھر میں کوئی بھی آپ کی جنتری یا نقشہ ہے جس میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے، تو کم سے کم 2 منٹ بعد اس ٹائم سے روزہ کھولیں۔ یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے والے مسائل میں، کہ اگر مثال کے طور پر 6:50 لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی 6 یعنی 6:50 لکھا ہوا ہے تو 6:53 ہوتے ہی آپ افطار کر لیں، کم سے کم 2 منٹ ضرور گزاریں احتیاطاً، کیونکہ یہ جو اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں 100% یقینی نہیں ہوتے، تو جب تک سورج غروب ہونے کا 100% یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے روزہ افطار کرنا درست نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے جلدی افطار کرو، تو جلدی کا مطلب سورج غروب ہونے کا یقین تو ہونا، پہلے یقین ہونے کے بعد پھر جلدی افطار کرو۔ وضو کی کلی کر کے تھوک نکل لیا تو روزے کا حکم، وضو کی کلی کر کے تھوک نکل گیا، جب ہم روزے کی حالت میں کلی کرتے ہیں تو زبان تر ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں اگر تھوک نکل لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد طیب ڈیرہ اسماعیل خان سے، جب آپ نے کلی کی اور منہ میں پانی آپ کو صاف محسوس ہو رہا ہے وہ نکلیں گے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دفعہ تھوک دیں آپ، جیسے آپ نے کلی کی، منہ میں تراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ اس تراوٹ کو آپ نے تھوک دیا تو بس کافی ہے، پھر بھی کوئی تراوٹ رہ جاتی ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہمی لوگ سارا دن تھوکتے ہی رہتے ہیں پاگل بن کے، وہ تو اعتدال کا راستہ اختیار کریں، نہ اتنی بے احتیاطی کریں کہ ابھی کلی کی ہے منہ میں پانی ہے اس کو آپ نگل رہے ہیں، یعنی کلی کرنے کے بعد تراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے، اور اتنے وہمی بھی نہ بنے کہ تھوکتے ہی رہیں سارا دن بیٹھ کے، تو ایک دفعہ تھوک دینا اس تراوٹ کو، منہ میں جو محسوس ہو رہی ہے ایک دفعہ تھوک دیں بس کافی ہے، پھر اگر وہ تھوک منہ میں کے اندر جاتا بھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں میاں بیوی کیا ایک دوسرے سے ریلیشن قائم کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ انٹر کورس کرنا حرام ہے، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی لازم ہوگا، اس کے علاوہ بوس و کنار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مرد ڈسچارج ہو گیا یا عورت ڈسچارج ہو گئی تو کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ گناہ بھی ملے گا۔ تو کسی کو اپنے اوپر قدرت اگر نہیں ہے، اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں آگے جا سکتا ہوں، تو پھر اس کے لیے تو یہ عمل جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، اب میں الگ الگ تو چھپڑ میں چھاؤں میں لا کے نہیں سب کو الگ الگ سمجھا سکتا، تو اس لیے مجبوراً اس کو میں چینل پہ یہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں۔ تو انٹر کورس اگر کر لیا تو 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس کے بغیر ڈسچارج ہو گئے تو 60 روزوں کا کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ بھی ہے، روزے کی قضا بھی واجب ہے، اور اگر ڈسچارج نہیں ہوئے اور انٹر کورس بھی نہیں ہوا تو پھر جائز ہے، لیکن اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو۔